درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کرام 28 رجب ہے اور 28 رجب کی مناسبت سید الشہداء کے سفر کربلا آغاز کرنے کی مناسبت ہے. مدینہ منورہ سے سید الشہداء کے سفر کا آغاز ہوا ہے. یوں تو ایام اعزاء ظاہر ہے کہ ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس واقعے کے اوپر غور کرے تو فوراً احساس کرتا ہے کہ جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عزا کے ایام اسی دن سے شروع ہو گئے. اور اس کے بعد مختلف واقعات ہیں کہ جو رجب سے لے کر شعبان، ماہ رمضان، ذوالقعدہ، ذی الحجہ میں پیش آتے رہے، یہاں تک کہ عاشور کے دن سانحہ کربلا وہ شہادت عظمیٰ واقع ہوئی. اپنے امام کی حضور اور تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور اپنی تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے اور اس عہد کے ساتھ کہ ایک بار پھر اس سال بھی عزاداری سید الشہداء کو پورے جوش جذبے اور احترام کے ساتھ انشاءاللہ خدا تعالی ہم سے انجام دلوائے. انشاءاللہ خدا اس کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. ایک دفعہ امام کے حضور اس جذبے کا اظہار کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. جو کوئی بھی واقع کربلا کو تاریخ اسلام کے اندر دیکھتا ہے، تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر دیکھتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعہ خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مسلسل جد و جہد نے بھی کوئی بنیادی واقعہ قرار پا رہا ہے. اس واقعے سے انسانیت نے کیا کچھ سیکھا ہے، کس طریقے سے اس واقعے سے انسانیت کا رخ تبدیل ہوا ہے، اور کس طریقے سے اس واقعے نے خود اہل بیت کی جد و جہد کو متاثر کیا ہے. یعنی متعدد ایسے سوالات ہیں جن کا جواب صرف واقع کربلا ہے کہ اس واقع کربلا کے کچھ نتائج ایسے حاصل ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں یہ سارے جوابات دیے جا سکیں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تیسرے امام تک اہل بیت اطہار علیہ السلام مسلسل میدان جنگ کے اندر موجود رہے، لیکن چوتھے امام سے لے کر آخری امام تک اہل بیت اطہار علیہ السلام براہ راست میدان جنگ کے اندر تشریف نہیں لائے، ایسا کیوں ہوا؟ تیسرے امام تک
جتنی شہادتیں ہوئی ہیں وہ شمشیر سے ہو رہی ہیں یا واضح دشمنی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. میدان جنگ کے اندر امام دوم کے سامنے شمشیر چلائی گئی، حامل المومنین کے خلاف شمشیر چلائی گئی، سید الشہداء کے خلاف شمشیر چلی گئی. لیکن اس کے بعد چوتھے امام سے لے کر آخری امام تک پھر کسی نے میدان کے اندر آ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے شمشیر نہیں چلائی. یہ فرق کیسے حاصل ہوا؟ اسی طریقے سے اور بہت سارے سوالات کہ اگر واقعہ کربلا 61 ہجرہ میں رونما ہوا کیونکہ امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، تو اس کے بعد کون سی ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ پھر کسی امام نے واقعہ کربلا جیسا کوئی واقعہ ایجاد نہیں کیا، پھر کسی امام نے اس پائے کے اوپر جا کر قربانی نہیں دی جس پائے کے اوپر سید الشہداء نے جا کر قربانی دی. یہ تمام چیزیں صرف ایک جواب دے رہی ہوتی ہیں، وہ یہ کہ واقعہ کربلا کا مطالعہ ہونا چاہیے. واقعہ کربلا کے اندر کچھ اجزاء ایسے ہیں، کچھ امور ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا جواب ملتا ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام واقعہ کربلا سے پہلے جب لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے تو اس کا رخ کچھ اور ہوتا تھا، جب واقعہ کربلا کے بعد گفتگو فرماتے تھے اس کے بعد رخ کچھ اور ہونے لگا. مثلا آج اگر آپ دعاؤں کے اوپر توجہ فرمائیں، آپ دعاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہر روز کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی بڑے اہم روز کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی سید الشہداء کی زیارت ملے گی. واقعہ کربلا سے پہلے ظاہر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سب واقعہ کربلا کے بعد ہوا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد گویا واقعہ کربلا سے پہلے اگر عید کا دن تھا تو اس موقع پر اعمال کچھ اور تھے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد اگر عید کا دن آیا اب زیارت سید الشہداء مستحب قرار پا گیا. واقعہ کربلا نے سب کچھ تبدیل کر دیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے رخ کو بھی میں سمجھتا ہوں تبدیل کیا. کوشش یہ کریں گے ان چند منٹس میں جو ہمارے پاس ہیں اندازہ لگائیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس واقعے کے حوالے سے ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. آیا اس میں مختلف مراحل دے سکتے ہیں ہم؟ یعنی ایک عمومی ذکر تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اہل بیت چاہتے ہیں واقعہ کربلا زندہ رہے، واقعہ کربلا لوگوں کے ذہنوں کے اندر تر و تازہ رہے. کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے. مثلا جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، کوئی آدمی آتا ہے امام کے سامنے کہتا ہے امام میں رجب کے مہینے میں زیارت کرنے جا رہا ہوں، کہاں زیارت کے لیے جاؤں؟ فرماتے ہیں کربلا جاؤ. اگر پوچھتا ہے کہ میں میدان عرفہ میں نہیں پہنچ سکا تو کہاں پہنچوں؟ فرماتے ہیں کربلا میں پہنچوں. شب و روز میں کہتا ہے زیارت کروں، سید الشہداء کی زیارت کروں. جگہ جگہ سید الشہداء کا نام تمام اعمال کے اندر جن کا بظاہر سید الشہداء سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر عاشور کے دن زیارت سید الشہداء ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک سبب ہے، چہلم کے دن کے لیے ہے تو سبب ہے، لیکن عید کے دن سید الشہداء کی زیارت اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا مطلب ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری خوشی ہو یا غم ہو تمہیں حسین کو یاد رکھنا ہے، تمہیں سید الشہداء کے ذکر کو اپنے محفلوں کے اندر، اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، ہر صورت میں سید الشہداء کے ذکر کو رکھنا. بس ایک عمومی جواب تو یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہتے ہیں سید الشہداء کا ذکر زندہ رہے. سوال یہ آیا اس کے بعد کا بھی کوئی مرحلہ ہے؟ آیا اس کے پیچھے کوئی اور چیز بھی ہے؟ متعدد جواب دیے جا سکتے ہیں. چند امور کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمیں یہ احساس ہوتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، ان کی حکمتوں کو دیکھتے ہوئے، ان مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے جن کو اہل بیت اطہار علیہ السلام دفاع کر رہے تھے، وہ یہ کہ مختلف زمانے میں واقع کربلا کے تقاضے مختلف رہے ہیں. مثلا ایک زمانہ آیا متوکل عباسی جیسا زمانہ کہ وہ ظالم و جابر سید الشہداء کے روضہ مبارک کو، قبر مقدس کو مخفی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں پر کبھی پانی بہاتا ہے، کبھی وہاں پر ہل چلانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہاں پر زراعت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم پر واجب ہے زیارت سید الشہداء کے لیے. تو آج کے دور میں کیوں واجب نہیں ہے؟ آج کے دور میں کوئی فقیہ یہ نہیں کہہ رہا کہ زیارت سید الشہداء واجب ہے، زندگی کے اندر ایک دفعہ زیارت کے اوپر جانا واجب ہے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا. اس دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت زیارت پر جانا واجب ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا اگر ہم زیارت پر جاتے ہیں
تو وہاں پر رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، کبھی کبھی ایک ہاتھ قطع کر دیتے ہیں. فرمایا اب بھی واجب ہے کہ جاؤ. یعنی عجیب صورتحال یہ ہے کہ اس زمانے میں جب زیارت پر جانے والے کو اپنا ہاتھ کٹوانا ہوتا تھا اس وقت زیارت واجب تھی، اور اس کے بعد کے زمانے میں جب قدر آسانی ہو گئی پھر مشکل نہیں تھی اتنی، اس زمانے میں اہل بیت نے واجب قرار نہیں دیا، کہا اب مستحب ہے. کیوں ایسا ہے؟ اسی طریقے سے اور متعدد چیزیں، مثال کے طور پر ایک موقع پر ارشاد فرماتے تھے کہ صرف 2 مومن بیٹھ جائیں، ایک مومن ایک حدیث پڑھے، دوسرا اس کو سن لے، اسی کے اوپر جنت ہم دیں گے، جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اچھا ہم اپنے ذہن میں سوچیں، کیا آج بھی ایسا ہوگا کہ مثلا میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں جلوس میں جا سکتا ہوں، میں عزاداری میں جا سکتا ہوں، لیکن میں انتخاب کروں میں اور ایک مومن اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور میں اس کو سناؤں اور وہ میری سنے، اور آیا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی؟ جبکہ میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں. فوراً ذہن کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر میں کچھ اور کر سکتا ہوں تو پھر وہ کچھ اور واجب ہونا چاہیے، کچھ اور کرنا پھر میری ذمہ داری ہونی چاہیے. اب سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کے مراحل کیا ہیں؟ اچھا یہ مرحلہ سمجھنا اس لحاظ سے بہت فائدہ مند ہوگا کہ بعض اوقات قوم ہونے کے ناطے، اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کے ناطے ایک دور میں ایک خاص ذمہ داری ہوتی ہے، اگلے دور میں ذمہ داری تبدیل ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ شعور حاصل نہ کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم ذمہ داریوں سے غافل ہو رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں سمجھ پائے کہ ذمہ داری تبدیل ہوئی ہے، ذمہ داری کچھ اور بن گئی ہے. ان مراحل کا جائزہ لینے کی خاطر چند منٹ آپ کو زحمت دیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں احساس ہوتا ہے کہ واقع کربلا کے فوراً بعد ایک خطرہ سب سے پہلے لاحق ہوا، وہ یہ کہ دشمن اس واقعے کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی سازش انجام دے گا. عبید اللہ ابن زیاد کو بے وقوف سمجھنا خود نادانی ہے. عبید اللہ ابن زیاد انتہائی مکار انسان ہے. کوئی یزید ابن معاویہ کو شاید کہے کہ یہ انسان بے وقوف انسان ہے جس کو میں قبول نہیں کر پاؤں گا تاریخ کو دیکھتے ہوئے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کو کوئی مورخ بے وقوف نہیں لکھتا. مثلا عمر ابن سعد اس اعتبار سے احمق ہے کہ وہ آخرت اور دنیا کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ یہ دنیاوی معاملات میں بھی احمق ہے. میرا نہیں خیال عمر ابن سعد احمق آدمی ہے. یہ کہ دونوں ملعون ہیں اور جہنمی ہیں اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کہیں کہ یہ لوگ مکار نہیں ہیں، ان کے اندر فطانت نہیں ہے، ان کے اندر وہ منفی ہوشیاری نہیں ہے جو امیر شام کے اندر ہوا کرتی تھی. میرے خیال میں یہ اس معاملے میں مکمل اس کے پیروکار ہیں. عالم یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد سے پہلے عرب کی لومڑی کا لقب عمرو ابن عاص کے پاس تھا، وہی جس نے امیر شام کا ساتھ دیا جنگ صفین کے اندر اور امیر شام کو نکلنے کی ترکیب بتائی کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کرو اور روانہ ہو جاؤ. یہی عمرو ابن عاص جب مرتا ہے تو عرب کی لومڑی کا لقب گویا عبید اللہ ابن زیاد پر منتقل ہو جاتا ہے کہ اب عبید اللہ ابن زیاد عرب کی لومڑی ہے، عرب کا ہوشیار ترین انسان. اچھا سوال یہ ہے کہ یہ جو عرب کا ہوشیار ترین انسان ہے یہ کچھ کام ایسے کر رہا ہے کہ معمولا سا سیاست دان بھی نہیں کرے گا. کوئی چھوٹا سا بھی سیاست دان ہو وہ حرکتیں نہیں کرے گا ظاہری طور پر جو عبید اللہ ابن زیاد انجام دے رہا ہے. مثال کے طور پر آیا عبید اللہ ابن زیاد نہیں جانتا کہ اہل بیت کوفہ میں رہ چکے ہیں؟ بہت اچھی طرح جانتا ہے. کیا وہ نہیں جانتا کوفہ میں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں؟ بالکل اچھی طرح جانتا ہے. اگر وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو مثال کے طور پر بصرہ میں قیدی بنا کر لاتا شاید ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ اپنی طاقت کی نمائش کر رہا ہے. اگر وہ شام کے اندر قیدی بنا کر لائے اور بازار شام کے اندر رکھے ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ یزید اپنی طاقت کی نمائش کر رہا ہے. لیکن کوفہ جیسے شہر میں جو بنیادی طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کا شہر ہے، اس شہر کے اندر آ کر اسیر بنا کر لانا کیا یہ سیاسی حماقت نہیں ہے؟ سیاسی طور پر بظاہر ایک حماقت لگ رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر عبید اللہ ابن زیاد کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ یہاں ہمیں عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے تمام
اس لشکر کی حکمت عملی کو دیکھنا پڑے گا، یہ چاہتے کیا ہے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کے مقابلے میں کیا چیز انجام دے رہے ہیں اور کیوں انجام دے رہے ہیں۔ مثلا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ان کا جو بھی منصوبہ ہے وہ چند درجوں میں ہے، چند لیولز میں ہے۔ پہلا لیول یہ ہے کہ سید الشہداء کے سامنے بیعت کا مطالبہ رکھا جائے۔ یہاں پر ان کو توقع نہیں ہے کہ سید الشہداء بیعت کریں گے، یہ پہلا قدم ہے ان کا، سید الشہداء کے سامنے بیعت کا مطالبہ رکھنا۔ اچھا، بعض اوقات ہم لوگ جب اس کی تفسیر کرنے لگتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یزید کی نادانی تھی۔ ہمارے بہت سارے مصنفین نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ یزید اپنے باپ کے مقابلے میں نادان تھا، اس وجہ سے بیعت کا مطالبہ کر گیا۔ میرا اپنے خیال ہے، اب میں جن قرائن کو دیکھتا ہوں قطعاً سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نادان تھا۔ میرا اپنے خیال ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان سید الشہداء اور اہل بیت کے سامنے مقابلے کے ایک مرحلے میں تھا جس میں اس کو بیعت نہیں لینی تھی، اور یزید بنی امیہ اور اسلام کے مقابلے کے اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا تھا جہاں اب بیعت لینا ضروری تھی، وہ اگلے مرحلے کے اندر داخل تھا۔ یہ اگلا مرحلہ کیا تھا؟ اسلام کا مکمل خاتمہ۔ معاویہ جس مرحلے میں تھا اس میں اسلام کا مکمل خاتمہ نہیں تھا، اسلام کو منحرف کرنا تھا، اس لیے اس نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ جب یزید کی باری آئی اب آخری مرحلہ شامل تھا، آخری مرحلہ یہ تھا کہ اسلام کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے، اب بیعت کی ضرورت تھی۔ یعنی پہلے ضرورت ہی نہیں تھی اس کو کہ وہ بیعت لیتا، اس کو معلوم تھا کہ اگر میں صلح کے موقع پر بیعت کا مطالبہ کروں گا تو امام حسن مجتبی بھی وہی کریں گے جو سید الشہداء نے کیا، لیکن اس وقت معاویہ کے فائدے میں نہیں تھا یہ کام، اس کو معلوم تھا میں نقصان کروں گا۔ کیوں؟ امیر المومنین کے جانباز اصحاب ابھی بھی موجود تھے، 41 ہجرہ میں امیر المومنین کے اصلی جانباز اصحاب موجود تھے۔ اگر وہ اس موقع پر امام دوم سے بیعت کا مطالبہ کرتا تو معاملہ 72 افراد پہ نہیں رکتا، پھر سینکڑوں افراد میدان میں آتے، اور وہ افراد میدان کے اندر آتے جو خوب شمشیر چلانا جانتے تھے، وہ افراد میدان کے اندر آتے جس کو امیر شام کا لشکر مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس موقع پر بیعت کا مطالبہ نہیں کیا اور اپنے خاندان کے لیے 20 سال کا وقت لیا، اور اس مدت کے اندر ان تمام افراد کا خاتمہ کر دیا جن سے یہ توقع تھی کہ وہ مطالبہ بیعت کے سامنے لشکر میں آ جاتے، لہذا حجر ابن عدی، رشید حجری، عمرو ابن حمیق، امیر المومنین کے جتنے بڑے بڑے اصحاب تھے جو ان کے لشکر کے کمانڈرز تھے، ان تمام کو اس 20 سال میں شہید کر دیا گیا۔ نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کے سروں کو بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا گیا تاکہ کوئی جرأت نہ کرے امیر شام کے خلاف سر اٹھائے۔ جو بچے کچے تھے ان کو مدینہ اور کوفہ سے نکال کر دور دراز کے علاقوں کے اندر منتشر کر دیا گیا تاکہ وہ لوگ اس اصلی مارکے کے اندر آنے کے قابل نہ رہیں۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا تھا یزید ابن معاویہ کے ذریعے سے، اب بیعت کا مطالبہ کرے تو حسین تنہا ہوں گے، بس اس کا مطالبہ بیعت نادانی پر مبنی نہیں تھا، اگلا مرحلہ تھا جس میں وہ داخل ہو گیا تھا۔ بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، اس کو ایک بات قطعاً پتہ ہے، سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے، لہذا اس درجے پر صرف معاملے کو شروع کرنا مطلب ہے۔ بیعت کا مطالبہ کیا گیا کہ سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے، اگر کر لیں تو اسلام کا خاتمہ ہی ویسے ہی ہو گیا، اور اس کو پتا تھا کہ وہ نہیں کریں گے۔ اگر کر لیتے تو یزید کے لیے نعمت مطلوب تھا، ہاں جو چاہیے تھا وہ ہو گیا، سید الشہداء بیعت کر گئے تو پھر یزید ابن معاویہ وہ سب کچھ کر دیتا جو اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا، اور اس کے پاس سید الشہداء کی بیعت بھی ہوتی تو کوئی مسلمان کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن ظاہر سید الشہداء نے بیعت نہیں کرنی تھی۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا تھا، وہ یہ کہ سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب مرحلہ جنگ کا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم سید الشہداء کے خلاف جب معرکہ کریں گے سید الشہداء میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے، سید الشہداء میدان میں اتریں گے۔ اب یہاں پر ان کی کامیابی یہ تھی کہ سید الشہداء کے ساتھ لشکر نہ بن سکے، اس مرحلے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ سید الشہداء کے ساتھ لشکر نہیں آیا، جو لشکر آیا وہ بھی حوصلے کے اندر اتنا قوی نہیں تھا، جو مدینے سے نکلا مکے تک آیا، مکے میں مسلمان شامل ہوئے، لیکن کربلا سے پہلے کی منزلوں میں علیحدہ چلتے گئے، اتنے مضبوط نہیں تھے کہ سید الشہداء کا ساتھ دیتے۔ اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یزید یہ بھی جانتا ہے کہ سید الشہداء لشکر کے محتاج نہیں ہے. وہ میدان میں آئیں گے, مقابلہ بھی کریں گے, چاہے لشکر ہو چاہے لشکر نہ ہو. کیوں؟ معاملہ صلح کا نہیں ہے, معاملہ بیعت کا ہے. لہذا سید الشہداء میدان میں آنے سے گریز نہیں کریں گے, سید الشہداء میدان میں آئیں گے. سید الشہداء نے لشکر کے نہ ہونے کے باوجود کم از کم ایک کام انجام دے دیا, جس کے نتیجے میں لشکر کا نہ ہونا سید الشہداء کو ہرا نہیں سکا. اور وہ کیا تھا؟ سید الشہداء نے اسلام کی دنیا کے پاکیزہ ترین انسانوں کو اپنے لشکر میں شامل کر دیا. پاکیزہ ترین انسانوں کو اپنے لشکر میں شامل کیا. اب ان کے پاس عہدہ تو نہیں تھا, بڑی تعداد تو نہیں تھی, لیکن جو تعداد تھی وہ بڑوں بڑوں پر بھاری تھی. وہ اس لشکر کے ساتھ آ کر چلے. کوئی سید الشہداء کے لشکر میں ایک آدمی غلط نہیں ڈھونڈ پا رہا. سید الشہداء نے گویا اس چیلنج کو قبول کیا کہ اگر تم میدان میں اترنا چاہتے ہو, ہم میدان میں اتریں گے, اس فرق کے ساتھ کہ تمہارے پاس باطل کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور ہمارے پاس حق کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اب حق اور باطل کی جنگ ہوگی. یعنی اگر وہ سادہ جنگ لڑنا چاہتا تھا سید الشہداء سے, تو سید الشہداء نے اس سادہ جنگ کو حق اور باطل کی جنگ میں تبدیل کر دیا. کہا اب ہم حق لے کر آئیں گے, تم باطل لے کر آؤ گے, اب میدان میں اترو. گویا جنگ نے ابھی تک یزید کو ہوشیار نہیں کیا. یزید یہ سمجھ رہا ہے جنگ ہوگی, سید الشہداء میدان جنگ میں آئیں گے. اب ایک اور مسئلہ ہے, کیا یزید سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت جائے گا اس جنگ کے اندر؟ میرے خیال میں بہت اچھی طرح یزید جانتا تھا کہ ان کا عدد کم ہوگا اور کم عدد کے ہوتے ہوئے ہم سید الشہداء کو ظاہری میدان جنگ کے اندر ہرا لیں گے. آئے سید الشہداء بھی جانتے تھے, سید الشہداء پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں. لہذا سید الشہداء کو پہلے دن سے اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا, اس عرفانیات اور امامت کے علم کے علاوہ بھی, کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں. اس میں کوئی تعامل نہیں تھا. بس دونوں طرف اس بات کو جانتے تھے کہ شہادت قطعی ہے, شہادت یقینی ہے. اچھا, یزید کو بھی پتا تھا کہ سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے, میدان جنگ کے اندر کودیں گے اور شہید ہو جائیں گے. سید الشہداء کو بھی پتا تھا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے, ہم میدان جنگ کے اندر آئیں گے اور شہید ہو جائیں گے. اب یزید کی حکمت عملی کیا ہے؟ اب یزید کیا چاہتا ہے؟ جبکہ اس کو پتا ہے کہ سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے اور شہید ہو جائیں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس نے چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا, جبکہ سب جانتے تھے سید الشہداء کے جانشین برحق چوتھے امام ہیں. اب آپ تصور کریں, اس کا مطلب ہے یزید کو بیعت کی ضرورت نہیں تھی. اگر بیعت واقعا چاہیے ہوتی, سید الشہداء کی بیعت چاہیے, اس نے چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ ان سے اس نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے یہ بیعت کے پیچھے کوئی اور ہدف دیکھ رہا ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ اگر میں 10 دفعہ 10 دلائل آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوگا کہ بیعت ایشو نہیں تھا. گرچہ ظاہری طور پر مارکے کا آغاز بیعت سے ہوا ہے, لیکن بیعت کے پیچھے ہدف کچھ اور ہے. بیعت کے پیچھے کیا ہدف ہے؟ بیعت کے پیچھے ہدف ہے صد نعوذ باللہ اہل بیت کے خاندان کی نعوذ باللہ تحقیر کرنا. یہ ہدف ہے. یزید اور معاویہ کے ساتھ مشکل یہ ہے, بنی امیہ کے خاندان کے ساتھ, کہ ان کے پاس سب کچھ ہے, تقدس نہیں ہے. اور سید الشہداء کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن تقدس ہی تقدس ہے. اور سید الشہداء بار بار یہ بات کہتے تھے, محمد ہم جب دشمن کی حکمت عملی بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, اپنی حکمت عملی اور دشمن کی حکمت عملی, تو اس میں کاموں میں سے ایک کام جنگ سے پہلے کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دشمن کی رسد کاٹ دی جائے, رسد کاٹو, تاکہ دشمن اپنے اصلی اسلحے سے محروم ہو جائے. یزید ابن معاویہ اگر یہ کام کرنا چاہے تو سید الشہداء کی رسد کو کہاں سے کاٹے؟ ایک تو رسد اس نے یہ کاٹی کہ لشکر کی تعداد کو کم کر لیا, اس میں وہ کامیاب ہو گیا. لیکن سید الشہداء کا اصلی اسلحہ افراد ہیں ہی نہیں. سید الشہداء کا اصلی اسلحہ کیا ہے؟ وہ احترام جو سید الشہداء کے پاس ہے. لہذا سید الشہداء عاشور کے دن کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں, میں علی کا بیٹا ہوں, فاطمہ کا بیٹا ہوں.
میں رسول کا نواسا ہوں. سید الشہداء جملہ کیوں ارشاد فرما رہا؟ لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ جن کا تم احترام کرتے ہو میں ان کی نسل سے ہوں. یہ وہ تقدس ہے جو سید الشہداء کے پاس ہے. اچھا یزید ابن معاویہ جنگ میں اترے، امام بھی جنگ میں تشریف لائے، وہ شہید ہو جائیں گے، جانتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب یزید چاہتا ہے اصلی کام کر لے جس کی خاطر یہ سب کچھ ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ تقدس واپس لے لے. اب یزید یہ کرنا چاہتا ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جو تقدس اللہ نے سید الشہداء کو دیا ہے کیا یہ واپس لے سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. تو یہ کیا کر لے گا؟ یہ چاہتا ہے کہ جو خدا نے ان کو تقدس دیا ہے وہ تو اپنی جگہ، لوگوں کی نظروں میں جو امام حسین کا تقدس ہے وہ میں کسی طریقے سے چھین لوں. لوگوں کی نظروں میں امام حسین کا جو تقدس ہے وہ کیسے چھینا جا سکتا ہے؟ اس کا صرف ایک راستہ ہے، اس کا صرف ایک راستہ ہے. یہ اس کی شیطانی ذہن کی پیداوار. راستہ اس کے ذہن میں یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ اگر اہل بیت اطہار کی نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ کوئی ایسی بے احترامی کی جائے اور اس پر خدا جواب نہ دے، تب ہم یہ کہیں گے کہ جن کو تم محترم سمجھ رہے تھے ان کا خدا نے ساتھ نہیں دیا. یہ ان کی حکمت عملی کا بنیادی ترین حصہ ہے. یزید ابن معاویہ پہ لعنت. اب اس حکمت عملی کے لیے کیا کیا؟ پہلا قدم پانی کے اوپر بندش لگائی. پانی پہ بندش لگائی تاکہ دنیا سے کہا یہ جا سکے کہ اگر سید الشہداء کا اللہ کے نزدیک مقام ہوتا تو خداوند متعال نے پانی کا بندوبست کیوں نہیں کیا. اب وہ باقی تمام چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں جو بے احترامی کے زمرے میں آئیں گی ان کو آپ گنتے چلے جائیے. مثلا لاشیں کو کیوں پامال کیا، مثلا سروں کو نیزوں پر کیوں لگایا، مثلا کیوں کوفہ کے اندر اسیر بنا کر لائے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا. کوئی وجہ نہیں بنتی، کوئی سیاسی وجہ نہیں بنتی کہ ان کو اسیر بنا کر بازاروں کے اندر لایا جائے، وہ بھی کوفہ کے بازاروں میں جو اچھی طرح اہل بیت کو جانتے ہیں. صرف ایک سبب ہے، وہ یہ کہ لوگوں سے یہ کہا جائے تم ان کو مقدس سمجھ رہے تھے نا، یہ دیکھو ہم اسیر بنا کر لائے اور کچھ نہیں ہوا، اور کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد یہ ثابت کیا جائے کہ جن کو تم مقدس سمجھ رہے تھے ان کا کوئی تقدس باقی نہیں رہا. یہ اس خاندان ملعون کی اصلی سازش ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقابلے میں. اچھا اگر ایک دفعہ مسلمانوں کے نزدیک سید الشہداء اور اہل بیت کا تقدس ختم ہو گیا پھر اسلام میں کچھ نہیں بچا دفاع کرنے کے لیے. پھر اسلام میں کچھ نہیں ہے. کیوں؟ قرآن صامت ہے، قرآن احتجاج نہیں کر سکتا. ناطق اہل بیت ہیں جو احتجاج کرتے ہیں. صامت قرآن کو شکست دینا مشکل نہیں ہے. اور پچھلے تمام ادیان نے اپنی اپنی صامت کتابوں کو شکست دی ہے. یہودیت نے کتاب کو تبدیل کیا ہے، عیسائیت نے کتاب کو تبدیل کیا ہے. ان سب کو اپنے پچھلے تجربوں سے اچھی طرح پتا تھا کہ خاموش کتاب کو شکست دینا مشکل نہیں ہے. پچھلے ادیان میں اہل بیت نہیں تھے، اسلام کے ساتھ اہل بیت تھے. ان کو پتا تھا اگر ہم نے اہل بیت کو شکست دے دی، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ہم اہل بیت کو شکست نہیں دے سکتے، ماننے والوں کو دور کر سکتے ہیں. بس ماننے والوں کو دور کیسے کیا جائے گا؟ وہ صرف ایک طریقے سے ان کا تقدس ختم ہو جائے. تقدس ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بے احترامی کی جائے. اب سوال یہ اہل بیت کا جواب کیا ہے؟ اہل بیت کا جواب کیا ہے؟ جو اندازہ ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کے بعد، اگر آپ اس انداز سے ایک دفعہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 2 پیرامیٹر ایسے ہیں جس پہ خدا معجزے دکھاتا ہے. 2 باتیں اگر ایک قوم کے اندر حاصل ہو جائیں، کسی گروہ کے اندر حاصل ہو جائیں، خدا ان متعال معجزے دکھا دیتا ہے. اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے صبر کرو، تقوی اختیار کرو. بس آپ کہیں گے بہت معمولی سی بات ہے، لیکن قانون تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے. آپ قرآن کریم کو ایک دفعہ پورا مطالعہ کریں گے تب کہیں جا کر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان 2 ٹرمز کو خدا نے جہاں کہیں استعمال کیا ہے پھر معجزہ دکھا دیا ہے. اگر صبر ہو اور تقوی اختیار کر لیا جائے اب معجزے ثابت ہو جاتے ہیں. سید الشہداء نے ہر موقع پر اپنے تمام لشکر کو صبر کی تلقین اس خاطر کی. یعنی سید الشہداء کیا کہہ رہے تھے؟ سید الشہداء کہہ رہے تھے جو دشمن نے ہم پر پانی کی بندش لگائی ہے ہم اس کی وجہ جانتے ہیں. سید الشہداء یہ بھی جانتے تھے کہ میرے لاشے کو پامال کیا جائے گا.
امامت کے علاوہ بھی، علم امامت کے علاوہ بھی، یہ جو ہم اور آپ مصائب میں سنتے ہیں سید الشہداء نے آخری موقع پر ایک خاص کرتا پہنا، اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ سید الشہداء جانتے تھے کہ یہ میرے لباس کو بھی چھیننے کی کوشش کریں گے۔ کیوں یہ کام کریں گے؟ سید الشہداء جانتے تھے کہ یہ بے احترامی کو اپنی انتہا تک لے جائیں گے۔ اب سید الشہداء کا جواب کیا ہے؟ آئے سید الشہداء اپنے لشکر پہ اعتماد کر رہے ہیں کہ میرا لشکر اتنا بڑا ہے کہ بے احترامی نہیں ہونے دے گا؟ نہیں، سید الشہداء جانتے ہیں کہ جو جانباز ان کے ساتھ ہیں یہ سب شہید ہو جائیں گے، لہذا واقعہ عاشور میں، شب عاشور، انہوں نے سب کو بتا دیا تم سب شہید ہو جاؤ، تم کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے پاؤ گے آخر تک۔ پھر جب سید الشہداء جانتے ہیں کہ آخر تک کچھ نہیں بچے گا، اب سید الشہداء کا اعتماد کس بات پر ہے؟ اعتماد اس بات پر ہے کہ جب ہم صبر کریں گے اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، اب خدا معجزے دکھائے گا، اور جب خدا معجزے دکھائے گا تو دشمن کی ساری سازشیں وہیں پر ناکام ہو جائیں گی۔ سید الشہداء اس پر اعتماد کر رہے ہیں۔ یہ سید الشہداء کے سید الشہداء نے انتہائی بے احترامی کے مقابلے میں انتہائی صبر دکھایا، صبر کی انتہا کر دی۔ جب صبر کی انتہا کر دی، اس تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جو سید الشہداء اور آل حسین کے اندر موجود تھی، خود بخود خداوند متعال کے معجزوں نے نمودار ہونا تھا۔ اب سید الشہداء کو اپنا تقدس نہیں بچانا تھا، اب خدا تھا جس کو سید الشہداء کا تقدس بچانا تھا، اب خدا نے میدان میں آنا تھا۔ لہذا جیسے سید الشہداء کی شہادت ہوئی، لاشیں پامال ہوئے، بار صبر منتقل ہو گیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر۔ یعنی سید الشہداء یہ جانتے تھے کہ میں صبر دکھاؤں یہ کافی نہیں ہوگا، جو میرے ساتھ چلنے والے ان کو بھی صبر دکھانا پڑے گا۔ لہذا چوتھے امام کے خیمے میں تشریف لائے اور کہا بیٹا صبر کرنا، صبر کرنا، تمام مصیبتوں پہ صبر کرنا، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ بی بی کے پاس تشریف لائے، مخدرات اہل بیت کے پاس تشریف لائے، سب سے کہا صبر کرنا۔ اس پیرائے میں سمجھ سکتے ہیں کہ بی بی سے فرمایا دیکھو اپنے چہروں کو نہ کھروچنا اور خداوند متعال کے سامنے صبر اختیار کرنا، چونکہ سید الشہداء جانتے تھے کہ اب صبر ہوگا جو معجزے دکھائے گا۔ جب یہ شہادتیں ہو گئیں اور میں نے عرض کیا بار صبر بی بی کے اوپر آ کر پڑا، بی بی ایک خاتون ہونے کے ناطے اس امتحان میں زیادہ سخت مشکل میں تھی۔ اگر اصولاً دیکھا جائے تو سید صابرین سید سجاد تھے، لیکن سیدہ صابرات بی بی زینب تھی۔ سید سجاد سے بڑا صبر کیا، کیوں؟ امام ہونے کے ناطے ہر چیز کشف ہے امام کے اوپر۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس عالم کے اندر صبر فرما رہی تھی، صبر کیا، اتنا صبر کیا، کربلا کے میدان سے نکلی اور 11 محرم کو ان اجساد کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنا آسان کام نہیں ہونا چاہیے، بہت سخت ہونا چاہیے۔ جب بی بی وہاں سے چلی، کوفہ تک پہنچی، کوفہ کے بازاروں میں تشریف لائیں اور صبر کیا، اور بازار کے اندر کچھ واقعات ایسے ہیں جو صبر کی انتہا طلب کر رہے تھے، جو واقعاً ایسے مسائل ہیں کہ جن کو معصومین علیہم السلام، مجھے کچھ اندازہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ شاید بعض مصائب کو شاید معصومین بہت زیادہ برملا نہیں کرنا چاہتے، بعض مصائب کو شاید معصومین علیہم السلام نہیں چاہتے عمومی محفل کے اندر بار بار دہرائے جائیں۔ واقعہ کربلا کے اندر بعض چیزیں کم از کم بازار کوفہ کے اندر ایسی پیش آئیں جس میں بی بی نے صبر کی انتہا کر دی۔ اب جب صبر کی انتہا ہو گئی، سارے امتحانات ختم ہو گئے، اب معجزات نمودار ہونا شروع ہوئے۔ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی جگہ جہاں سے صبر کے منازل نے معجزہ دکھانا شروع کیا وہ خود بازار کوفہ ہے، خود بازار کوفہ، اور وہ سب سے پہلا معجزہ جس نے عوام کے سامنے سید الشہداء کے تقدس کو نہ صرف یہ کہ بچا لیا بلکہ آسمان پر پہنچا دیا، وہ نو کے نیزہ پہ سر حسین کا تلاوت کرنا۔ یہ معجزہ علنی معجزہ تھا۔ کچھ معجزے کچھ لوگوں کے لیے نمودار ہوتے ہیں، کچھ معجزے علنی معجزے ہوتے ہیں۔
سید الشہداء کے سر نے جو نوک نیزہ پہ تلاوت کی، لوگ سمجھ گئے خدا حسین کے ساتھ ہے، خدا حسین کے ساتھ. اور لوگوں نے فوراً یہ نتائج نکال لیے کہ لاشے کے پامال ہونے نے حسین کے تقدس کو کم نہیں کیا. بے گور و کفن کربلا کے اندر پڑے ہوئے لاشیں نے سید الشہداء کے تقدس کو ختم نہیں کیا. یہ کہ ان کے بچے اسیر ہوئے، مخدرات قیدی بنا دی گئی اور ان کا سر نیزے پہ لگا کر گھمایا گیا، اس میں سے کسی چیز نے حسین کے تقدس کو ختم نہیں کیا، بلکہ سر حسین تقدس کی گواہی بن گیا. اب معاملہ پلٹ گیا. اب عبید اللہ ابن زیاد سمجھ گیا کہ ہم معرکہ ہار گئے. یہاں سے سب کچھ تبدیل ہو گیا. اب جب کہ تبدیل ہوا، اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اہل بیت اطہار کو کوفہ میں نہ رکھے. اس نے فوراً اہل بیت اطہار علیہ السلام کو شام کی طرف روانہ کیا. اب جو کچھ ہوا وہ صرف انتقام ہے، اب حکمت عملی نہیں ہے، اب صرف انتقام ہے. یعنی یہ کہ میدان کوفہ کے اندر یہ لوگ لے کر آئے، یہاں تک حکمت عملی ہے. یہ کہ انہوں نے شکست کو تسلیم کیا، اس کے بعد کوفہ سے باہر بھیجا شام کی طرف، اب صرف انتقام لیا، اب صرف انتقام لیا، اب صرف اپنے غصے کو نکالا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حکمت عملی وہی تھی، ہم صبر کریں گے اور خدا معجزے دکھاتا چلا جائے گا. مسلسل اہل بیت اطہار نے صبر کیا، مسلسل خدا متعال نے معجزے دکھائے، یہاں تک کہ یہ لعین دشمن سرنگوں ہو گیا. ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے؟ مختلف مراحل میں پہلی ذمہ داری عبید اللہ ابن زیاد کو پتا تھا ہم شکست کھا گئے، معجزات حسین رونما ہونا شروع ہو گئے. عبید اللہ ابن زیاد کی پہلی کوشش یہ رہی ہوگی کہ جتنے معجزات رونما ہوئے ان سب کو چھپا دیا جائے. کس کوشش کے تحت؟ وہی کہ معجزات نے تقدس بحال کیا ہے، اگر میں معجزات چھپا دوں شاید تقدس ختم ہو جائے. کیونکہ کربلا کا واقعہ تو ہو چکا تھا، لاشا تو پامال ہوا تھا، اس کی داستان لوگوں کو پہنچ گئی تھی. اگر معجزات کی اطلاع نہ ملے تو شاید یہ کہا جا سکے کہ کچھ نہیں ہوا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حکمت عملی کیا تھی؟ اہل بیت کی سادہ ترین حکمت عملی یہ تھی کہ لوگوں سے کہا جائے اے لوگو غم حسین کو بیان کرو، بس حسین کے معجزات کو بیان کرو. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس ذمہ داری کو نہ صرف اہل بیت نے لوگوں پر رکھا بلکہ گویا خدا نے خود اس ذمہ داری کو اٹھا لیا. کسی خاک کو خدا نے خاک شفا نہیں بنایا، حسین کی خاک کو خاک شفا بنایا. کہا یہ ذمہ داری ہمارے لیے. اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اگر مریض کے منہ میں بھی خاک شفا کے چند ٹکڑے ڈالو، میں حسین کے نام پر شفا دوں گا تاکہ یہ حسین حسین کہے، پوری دنیا حسین حسین کہے. خدا نے متعال نے عجیب و غریب معجزات رونما کیے. نفس المحموم کے اندر روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں واقع کربلا سے 40 دن تک شام تک بھی اگر کوئی پتھر زمین سے اٹھایا جاتا تھا تو نیچے سے خون نظر آتا تھا. اور بی بی کربلا کے میدان میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اب کیوں روتے ہو جبکہ آسمان خون کے آنسو رو رہا ہے، خون کی بارش برسا رہا ہے. یہ سب خدا نے متعال نے انجام دیا. پہلی ذمہ داری ہمیں یہ دی گئی تم واقع کربلا کو زندہ کرو، معجزات حسین کو بیان کرو. یہ پہلی ذمہ داری تھی. جب معاملہ آگے بڑھا دشمنوں نے دیکھا ہم معجزات کو چھپانے پہ طاقت نہیں رکھتے، معجزات کو چھپانا ان کے بس سے باہر تھا، کیونکہ خاک شفا کا شفا دینا وہ اس کو روک نہیں سکتے تھے. خاک شفا کا عصر عاشور پر سرخ ہو جانا یہ اس کو روک نہیں سکتے تھے. سید الشہداء کے معجزات ناقابل کنٹرول تھے. جب اس میدان میں دیکھا کہ ہم قابل قدر کوئی کام نہیں کر سکتے تو ایک اور کام کی طرف گئے، وہ یہ کہ ہم کربلا کے سارے زمینی ثبوت ختم کر دیں گے. کربلا کے زمینی ثبوت ختم کر دیں گے. آسمانی ثبوت ختم نہیں کر سکتے تھے. خاک شفا شفا دیتی تھی چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، خاک شفا لال ہو جاتی تھی چاہے یہ کچھ بھی کر لیں، لیکن زمینی ثبوت ان کے بس میں تھے. ان زمینی ثبوت میں سب سے بڑا ثبوت کربلا کا خود سید الشہداء کی لحد مبارک تھی، قبر. جب تک سید الشہداء کی قبر کربلا میں تھی کربلا کے واقعے کا انکار ممکن نہیں تھا. عبید اللہ ابن زیاد کے پاس
اس کے ماننے والوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا. وہ معجزات کو نہیں روک سکتے تھے, تو جو وہ کام کرنا چاہتے تھے وہ یہ کہ ہم کربلا کا انکار کرتے تھے. کربلا ہوئی نہیں. اور ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں کہ واقعہ رونما ہوا اور دشمنوں نے واقعے کا انکار کر دیا. ابھی تک میں اور آپ جھیل رہے ہیں اسے. اب میں اور آپ ثابت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مباہلہ ہوا تھا. بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو میں اور آپ ثابت کرتے ہیں کہ ہوا تھا اور وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہوا تھا. انہوں نے سوچا ہم کربلا کے ساتھ بھی یہی کام کریں. اگر وہ چاہتے تھے کربلا کا انکار کریں, ان کے پاس صرف ایک راستہ تھا, کسی طرح قبر حسین مخفی ہو جائے. بس میں نے عرض کیا وہ معجزات سے نہیں لڑ سکتے تھے, ان کے سامنے صرف ایک ہدف رہ گیا, اگر قبر حسین نہ رہے تو واقع کربلا کا انکار ممکن ہوگا, لیکن اگر قبر حسین کربلا میں ہے تب واقع کربلا کا انکار ممکن نہیں ہے. اس لیے ساری دشمنیاں شروع کر دی قبر حسین کے ساتھ, کہا اس کو ختم کرو. ورنہ آپ خود تصور کیجئے کوئی سیاستدان قبر سے کیوں لڑے گا؟ یہ اس خاطر قبر سید الشہداء سے لڑے, کہا کہ اس کے اوپر زراعت کرو, اس کے اوپر پانی برساؤ. اس موقع پر اہل بیت اطہار نے ذمہ داری کو تبدیل کیا. آپ دیکھ رہے پہلے مرحلے میں ذمہ داری یہ رکھی, دو مومن بیٹھ جاؤ ایک دوسرے کے سامنے حسین کا واقعہ دہراؤ, بس اسی پر جنت ہے. جیسے ہی انہوں نے قبر سید الشہداء کے خلاف کام شروع کیا, اہل بیت نے ذمہ داری کو تبدیل کر دیا. فرمایا اب زیارت پر جاؤ. اب اگر کوئی یہ کہے میں گھر کے اندر بیٹھ کر ماتم کر لوں گا, کیا یہ کافی ہے؟ اہل بیت فرمائیں گے نہیں, کافی نہیں ہے, اس وقت زیارت پہ جانا واجب ہے. کیوں زیارت پہ جانا واجب ہے؟ کیونکہ قبر حسین خطرے میں ہے. اگر اس کا دفاع نہ ہوا تو نشانی ختم ہو جائے گی. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے لوگوں کو قبر حسین کی طرف روانہ کیا. اب میں آپ کی زحمت کو اختتام پر لے جاتے ہوئے, چونکہ وقت کافی ہو گیا, اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا, آیا اس وقت ذکر حسین خطرے میں ہے؟ دنیا کے اگر 225 ممالک ہیں تو میں مطمئن ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اب اتنے ملکوں میں, اتنے شہروں میں, اتنے گاؤں کوچا قریوں کے اندر حسین حسین کی آواز آ رہی ہے کہ اب زمین کی کوئی طاقت اس آواز کو دبا نہیں سکتی. اب کسی کے بس میں نہیں, اب کوئی نہیں آ سکتا. اب ذکر حسین کو ختم کرنا کسی کے بس میں نہیں. ان کا ہدف بھی اب ذکر حسین نہیں ہے. یہ جانتے ہیں یہ معاملہ ہمارے کنٹرول سے باہر چلا گیا. سید الشہداء کے معاملے کو اب ہم ذکر کے حد میں نہیں دبا سکتے. سوال یہ, آیا متوکل کی طرح قبر کی نشانی مٹا سکتے ہیں؟ یہ زمانہ گزر گیا. وہ زمانہ متوکل کا تھا جب کچھ لوگوں نے زیارت کی تھی اور اکثر لوگوں نے زیارت نہیں کی تھی. اس زمانے میں نشانیاں محفوظ نہ ہونا بہت سادہ سا کام تھا. اب وہ دور نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اگر صدام 30 سال تک بھی لوگوں پر پابندی لگائے کہ قبر حسین پہ نہیں آ سکتے, تو 30 سال کے بعد بھی جب آئیں گے تو 25 لاکھ افراد آ جائیں گے. اب ممکن نہیں. اب کیا ہوگا؟ خاص کر اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا, اہل بیت اطہار علیہ السلام دشمن کے حربے کے مقابلے میں ذمہ داری تبدیل کرتے ہیں. اگر کوئی قبر کی زیارت کے موقع پر کہتا مولا میں گھر کے اندر بیٹھ کر ذکر کروں گا, فرماتے قبول نہیں ہے, جاؤ زیارت پہ جاؤ. اب دیکھیے کہ اب ذمہ داری کیا ہے. ذکر ہمیں کرنا ہے. سید الشہداء کی قبر کی زیارت ہم سب کے لیے ضروری. یہ دیکھیے دشمن کا اگلا حربہ کس چیز پر ہے. آیا ذکر پر ہے, آیا زیارت پر ہے یا نہیں؟ نہ یہ ذکر بدل سکتے ہیں نہ یہ زیارت کو بدل سکتے ہیں. اب صرف فکر حسین کو تبدیل کر سکتے ہیں. اب صرف فکر حسین کو تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی یا یہ وہ دور گزر گیا کہ جب یہ کوئی کام کرتے کہ کوئی حسین کا نام لینے والا نہ رہتا. اب وہ دور نہیں. وہ دور گزر گیا کہ کوئی یہ کام کرتے کہ قبر حسین مٹ جاتی نعوذ باللہ تعالی. اب وہ دور نہیں ہے. اب صرف یہ دور ہے کہ کوئی کام کرے کہ حسین کا ذکر بھی رہے, زیارت بھی رہے, مفہوم حسینی کسی کو سمجھ میں نہ آئے. اب وہ دور ہے بالکل قرآن کریم کی طرح. یہ ایک زمانے تک قرآن کریم سے لڑتے تھے کہ شاید ہم اس کو مٹا سکیں, پھر لڑتے تھے کہ شاید پھیلنے سے روک سکیں,
لڑتے تھے کہ شاید منحرف کر سکیں. جب تمام لڑائیوں میں ناکام ہو گئے تو اس کے بعد صرف ایک راستہ رہ گیا تھا، وہ یہ کہ اس کی مصنوعی تفسیر کر کے اس کو بے اثر کر دیں. انہوں نے کلام خدا کے ساتھ بھی یہی کام کیا. اب معرکہ اس جگہ پر ہے. اب کو یہ نہ سمجھے معرکہ صرف ذکر کو جاری رکھنے پر ہے، نہیں، ذکر ان کے بس سے باہر ہے. اب یہ ذکر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ ذکر کے لیے کر سکتے ہیں نہ زیارت کے لیے کر سکتے ہیں. اب صرف فکر کو منحرف کرنا چاہیں گے. فکر کو منحرف کیسے کرنا چاہیں گے؟ یہ چاہیں گے کہ ذکر و زیارت رہے، لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ حسین نے کوشش کیا کی تھی، کوئی یہ نہ سوچے سید الشہداء نے جد و جہد کیا کی تھی. خاص کر اس زمانے میں کرنا چاہیں گے. کیوں؟ یہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں یہ زمانہ بہت قریب ہونا چاہیے فرزند حسین کی تشریف آوری سے. یہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ یہ زمانہ گھروں میں بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ حالات دنیا کے اندر ہیں، جو کچھ سید الشہداء کے نام پر قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور جو کچھ فتح و نصرت اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو نصیب ہو رہی ہیں، وہ سب کی سب دکھا رہی ہیں کہ ایک آخری معرکہ انتہائی نزدیک ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات پورے سکون سے عرض کرتا چلوں. اپنے موضوع کی وجہ سے، اپنے مطالعے کی وجہ سے، مجبور ہونے کی وجہ سے جو میں نے مطالعات کیے، پورے 1400 سال تاریخ اسلام میں کبھی شیعت کو اتنی طاقت نصیب نہیں ہوئی ہے جتنی اس وقت. ہم کبھی اس خطے پر حاکم نہیں رہے ہیں جس پر اس وقت ہم حاکم ہیں. کبھی اس خطے کے اوپر اتنی حکومت نہیں رہی ہے جتنی اس وقت حکومت ہے. کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات اتنی سختی اور تیزی کے ساتھ دنیا میں نہیں پھیلی تھیں جتنی اس وقت pھیلی ہیں. بہت سادہ سا ایک ثبوت اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج سے 30 سال پہلے اگر آپ امریکہ اور یورپ میں جاتے اور پوچھتے کربلا کہاں پر ہے، کوئی نہیں جان سکتا تھا. آج آپ جائیے امریکہ اور یورپ میں جائیے اور پوچھئے 40ویں کا دن کیسا دن ہے. آج پوری دنیا کے اندر CNN، BBC، تمام میڈیا 40ویں کی رپورٹ کرنے پر مجبور ہے. پوری دنیا کو دکھانے پر مجبور ہے کہ 1 کروڑ افراد قبر حسین کے سامنے سے گزرے ہیں. پوری دنیا دیکھنے پر مجبور ہے. کس دور میں ایسا ہوا؟ یہ دور ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فتح نصرت کا دور. اس موقع پر دشمن کی پہلی خواہش یہ ہوگی کہ یہ میدان عمل سے دور رہیں. اہل بیت کے چاہنے والے کسی طرح میدان عمل سے دور رہیں. اس خاطر فکر حسین پر ضرب کاری ہے، اس خاطر فکر حسین پر ضرب کاری ہے. اور آپ اور میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں غارق ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اٹھیں، سید الشہداء کی فکر کو سمجھیں اور اس فکر کو لے کر دنیا تک پہنچیں. اور میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرتا چلوں، پوری دنیا حسین کے پیغام کو لینے کے لیے بےتاب ہے. اگر کوئی صحیح دینے والا، اگر کوئی صحیح دینے والا، اگر کوئی یہ بتا سکے دنیا کو کہ حسین نے قربانی کیوں دی تھی. اب وقت صرف اتنا نہیں ہے کہ میں لوگوں سے کہوں کہ اے لوگو میں یا حسین کہہ رہا ہوں، تم جواب میں یا حسین کہو. یہ مرحلہ ہو رہا ہے، یہ مرحلہ ہو چکا ہے. اب فکر اس بات کی ہے کہ کسی کے ذہن میں لائیں کہ حسین کی قربانی کیوں دی گئی تھی، کیوں سید الشہداء نے بچوں کو قربان کیا تھا. اور دنیا بےتاب ہے اس وقت. آپ یقین فرمائیے 30 سال پہلے فلسطین کی سرزمین کے اوپر شاید ہی کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ماننے والا اور پہچاننے والا تھا. آج آپ چلے جائیے فلسطین کی سرزمین کے اوپر، آپ حیرانگی سے دیکھیں گے کہ 30 سال پہلے جس قوم کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ناصبی ہیں، اب وہاں بہت مساجد کے نام مسجد حسین، مسجد زینب ہے. کیوں ایسا ہوا؟ انہوں نے فکر حسین کو دیکھا، انہوں نے دیکھا ان کے تمام مسائل کا حل صرف ایک بات میں ہے، حسین سے وابستہ ہو جائے، سید الشہداء سے وابستہ ہو جائے. اور اب پوری دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے. ہماری مشکل کا حل اس میں ہے، ہم سید الشہداء کی طرف پہنچیں. جتنے لوگ سمجھتے چلے جائیں گے لشکر حسین بڑھتا چلا جائے گا، فرزند حسین کی تشریف آوری نزدیک ہوتی چلی جائے گی. ان تمام کاموں کو میں اور آپ انجام دیں ان لمحات میں جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں، عزاداری کے ایام کے اندر. اب آپ اپنے دل کے پورے غم کو استعمال کیجئے
سید الشہداء کی فکر کو سمجھنے کے لیے. اور جب آپ اس فکر کو سمجھ لیں تب پورے فخر کے ساتھ پوری دنیا کو سمجھائیں ہم حسین کے وارث ہیں, ہم حسین کا پیغام لے کر آئیں تمہارے سامنے. پھر اپنی طاقت دیکھیے آپ. آج دنیا کے اندر کوئی ذرا سا مظلوم ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کا نام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک خاتون کو جرمنی کی عدالت کے اندر کسی نے قتل کر دیا, اس خاتون کا ذکر دنیا کے اندر پھیل گیا. اس دنیا کو پتا تو چلے کہ حسین نے قربانی کتنی بڑی دی ہے. اس دنیا میں ذکر تو ہو کہ وہاں پر ہوا کیا ہے. آپ سید الشہداء کے پیغام کو لے کر آئیے. اور اب ان تمام چیزوں سے ہٹ کر عرض کروں گا, آپ ان تمام کاموں کو کریں اس آرزو کے ساتھ کہ اے مولا میں قبر میں تنہا ہوں گا, آپ کی زیارت درکار ہے, مجھے آپ کی زیارت چاہیے. آپ ان تمام کاموں کو کریں اس توقع کے ساتھ کہ اے مولا آپ کے فرزند پردہ غیبت پہ منتظر خون کے آنسو رو رہے ہیں, میں ان کا ساتھ دوں گا. اور جب آپ ان کاموں کو انجام دیں تو مسلسل سید الشہداء کی بہن کے حضور فرماتے رہیے کہ اے خواہر حسین, اے عقیل عرب, اس وقت کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ تھا جب آپ طلع زینبیہ پر تشریف لے گئی اور سید الشہداء کو خاک کربلا کے اوپر دیکھ رہی تھی اور پکار اٹھی تھی کہ کیا نواز رسول کو ذبح کرو گے. مولا وقت کے امام نے کربلا کے مصائب کو اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے. زیارت ناحیہ کو خوب تفصیل سے پڑھی ہے تاکہ ان جملات کی حقیقت کو دیکھے. دو جملے اگر میں عرض کرتا چلوں, امام فرماتے ہیں سلام ہو ان خواتین پر جو ماتم کرتی ہوئی حسین کی قبر کی طرف بڑھ رہی تھی. اور مولا فرماتے ہیں سلام ہو ان خواتین پر جن کو بے کھجاوا باریوں کے اوپر بٹھایا گیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سے ذکر کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تو ہر سال ہمیں توفیق دیتا ہے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس سال بھی ہمیں ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار دنیا کی جن گوشوں میں ذکر حسین ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وہاں اور تمام موجود مومنین و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے حق حسین کا واسطہ دنیا کے ان کونوں میں جہاں ذکر حسین نہیں تھا ہمیں پرچم حسین پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا فرزند حسین تیری اجازت کے منتظر ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا فرزند حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تو نے ذکر حسین سے نوازا ہے. پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام امام کی راہ میں قربانی شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. یا حسین یا حسین یا حسین یا